اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نون ساکنہ و تنوین کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم نون ساکنہ و تنوین کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نون ساکنہ و تنوین کے مندرجہ ذیل 4 احکام ہیں۔ نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ کل کی کلاس میں ہم نے نون ساکنہ و تنوین کا پہلا حکم یعنی اظہار حلقی کے متعلق پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم نون ساکنہ و تنوین کا دوسرا حکم یعنی ادغام کے متعلق پڑھیں گے۔ ادغام کے لفظی معنی ملانے یا ڈالنے کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں ادغام کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے ساکن حرف کو مدغم اور متحرک حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے اذ ذہب۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ذال ساکنہ کو ذال متحرکہ سے اس طرح ملا کر پڑھا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے۔ جیسے اذ ذہب۔ یاد رکھیے نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر حروف یا، را، میم، لام، واو، نون جن کا مجموعہ یرملون ہے میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکنہ و تنوین کو مدغم کر کے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے نون ساکنہ و تنوین کے ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ نون ساکنہ و تنوین کے ادغام کی پہلی قسم ہے ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر حروف یا، نون، میم، واو جن کا مجموعہ ینمو ہے میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکنہ و تنوین کو ینمو کے متحرک حرفوں کے ساتھ ملا کر 2 حرکات کے برابر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ البتہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر نون اور میم متحرک آ جائیں تو وہاں نون ساکنہ و تنوین کی آواز بالکل نہیں آتی، صرف متحرک نون اور میم کی آواز آتی ہے اور اسی میں غنہ بھی کرتے ہیں۔ آئیے اسے مزید مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون ساکنہ کے بعد نون متحرکہ کی مثال جیسے من نبی، من نار۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد نون متحرک آیا، اس لیے ہم نے نون ساکنہ کو نون متحرکہ سے اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور نون متحرکہ میں غنہ کر کے پڑھا۔ جیسے من نبی، من نار۔ تنوین کے بعد نون متحرکہ کی مثال جیسے عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں تنوین کے بعد نون متحرکہ آیا تو ہم نے نون التنوین کو
نون متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور نون متحرکہ میں غنہ کر کے پڑھا، جیسے عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ نون ساکنہ کے بعد میم متحرکہ کی مثال، جیسے مَاءٍ، مِن مثلہ۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد میم متحرک آیا تو ہم نے نون ساکنہ کو میم متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور میم متحرکہ میں غنہ کر کے پڑھا، جیسے مِن مَاءٍ، مِن مثلہ۔ تنوین کے بعد میم متحرکہ کی مثال، جیسے رسول من اللہ بحجارۃ من۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں تنوین کے بعد میم متحرکہ آیا تو ہم نے نون التنوین کو میم متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور میم متحرکہ میں غنہ کر کے پڑھا، جیسے رسول من اللہ بحجارۃ من۔ لیکن اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد حرف یا اور واو متحرکہ آ جائیں تو نون ساکنہ و تنوین کو یا اور واو متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ نون ساکنہ و تنوین کی آواز غنے کی صورت میں باقی رہتی ہے۔ اسے مزید مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نون ساکنہ کے بعد حرف یا کی مثال دیکھیے، من یؤمن، من یقول۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد یا متحرک آیا تو ہم نے نون ساکنہ کو یا متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور نون ساکنہ کی آواز صفت غنہ کی صورت میں باقی رہی، جیسے من یؤمن، من یقول۔ تنوین کے بعد حرف یا متحرکہ کی مثال، جیسے خیرا یرہ، شرا یرہ۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون التنوین کے بعد حرف یا متحرک آیا تو ہم نے نون التنوین کو یا متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور ملانے کی صورت میں نون التنوین کی آواز صفت غنہ کی صورت میں باقی رہی، جیسے خیرا یرہ، شرا یرہ۔ نون ساکنہ کے بعد حرف واو متحرکہ کی مثال، جیسے من وال، افمن وعدنا۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد حرف واو متحرکہ آیا تو ہم نے نون ساکنہ کو حرف واو متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور ملانے کی صورت میں نون ساکنہ کی آواز صفت غنہ کی صورت میں باقی رہی، جیسے من وال، افمن وعدنا۔ تنوین کے بعد حرف واو متحرکہ کی مثال، جیسے سراجا وہاجا، الہ واحد۔
آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون التنوین کے بعد حرف واو متحرکہ آیا تو ہم نے نون التنوین کو حرف واو متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے، اور ملانے کی صورت میں نون التنوین کی آواز صفت غنہ کی صورت میں باقی رہی، جیسے سراجا وہاجا، الہ واحد۔ نون ساکن و تنوین کے ادغام کی دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ کے معنی ہیں غنے کے بغیر ملا کر پڑھنا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو لام را سے ملا کر بغیر غنے کے مشدد ادا کرتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف لام متحرکہ کی مثال جیسے من لدنک یبین لنا۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد حرف لام متحرکہ آیا تو ہم نے نون ساکنہ کو لام متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے بغیر غنے کے، جیسے من لدنک یبین لنا۔ نون التنوین کے بعد حرف لام متحرکہ کی مثال جیسے ما للبدا جنات لہم۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون التنوین کے بعد حرف لام متحرکہ آیا تو ہم نے نون التنوین کو حرف لام متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے بغیر غنے کے، جیسے ما للبدا جنات لہم۔ نون ساکنہ کے بعد حرف را متحرکہ کی مثال جیسے من ربک مرحیمہ۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد حرف را متحرکہ آیا تو ہم نے نون ساکنہ کو حرف را متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے بغیر غنے کے، جیسے من ربک مرحیمہ۔ نون التنوین کے بعد حرف را متحرکہ کی مثال جیسے عیشۃ راضیہ زبد رابیہ۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں نون التنوین کے بعد حرف را متحرکہ آیا تو ہم نے نون التنوین کو حرف را متحرکہ کے ساتھ اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے بغیر غنے کے، جیسے عیشۃ راضیہ زبد رابیہ۔ نوٹ کی صورت میں ایک بات یاد رکھیے کہ نون ساکنہ کے بعد اگر اسی کلمے میں حرف یا واو آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اس کی پورے قرآن پاک میں صرف 4 مثالیں ہیں۔ نمبر 1 الدنیا، نمبر 2 بنیان، نمبر 3 قنوان، نمبر 4 صنوان۔ آپ نے دیکھا ان چاروں مثالوں میں نون ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حرف یا واو آئے تو ہم نے نون ساکنہ کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھا۔ اس قاعدے کو تجوید کی اصطلاح میں اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔